ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ انتقال پر مسلمان کا انتقال ہو تو ہم انا للہ پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو دعا ہے، پڑھنا چاہیے، یہ تو حدیثوں میں آیا ہے۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے، یہاں تک کہ یعنی تسمہ ٹوٹ جائے یا معمولی سا نقصان بھی ہو جائے تو بھی آپ نے جیب میں پیسہ رکھا تھا، آپ نے سمجھا کہ ادھر ہوگا، یوں ہاتھ ڈالا، ارے پیسہ یہاں رکھا ہوا ہے، یہاں رکھا ہوا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے ہوا نا دھکا لگا کہ گر گیا 50,000 روپیہ، تو اس پر بھی انا للہ پڑھنا چاہیے، انا للہ۔ تو ہر مصیبت پر انا للہ پڑھنا چاہیے۔ تو کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا تو انا للہ پڑھنا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نان مسلم کا انتقال ہو جائے تو، کسی کافر کا انتقال ہو جائے تو انا للہ پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ فی ناری جہنم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ فی ناری، ہاں آج کل تو لوگ جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی دنیا میں، خود کا ٹھکانہ نہیں ہے، دوسرے کے لیے جہنم۔ تو کسی کافر کا، بظاہر کافر کا، حقیقت میں کفر ہے کہ نہیں وہ تو اللہ جانتا ہے۔ کل قیامت میں بہت سے ہزاروں لاکھوں وہ انسان جن کا نام غیر مسلم والا ہوگا، جن کا گھرانہ غیر مسلم والا ہوگا، جو غیر مسلم کی حالت میں دنیا میں مرے ہوں گے، ان کو جلایا گیا ہوگا، لیکن کل قیامت میں جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ کیوں؟ ان کے ایمان کو وہ جانتے تھے اور اللہ جانتا تھا۔ تو کسی پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اب انہوں نے پوچھا ہے کہ کسی کافر کا انتقال ہو تو فی ناری جہنم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کون ہے مائی کا لال یا مائی کا پیلا جو 100% یقین کے ساتھ یہ کہے کہ یہ کفر کی حالت میں مرا ہے کوئی؟ اس لیے کسی کافر کے مرنے پر بہتر بات یہی ہے کہ کچھ نہ بولے، خاموش رہو۔ بہتر بات یہ ہے کہ کچھ نہ بولو، خاموش رہو۔ اور اگر بولنا ہے تو انا للہ بولا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس پہ ہمیں عقیدہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، انا للہ ہی، اور آخرت مرنے کے بعد اللہ کے پاس دوبارہ جانا ہے، الیہ راجعون۔ تو ہمیں عقیدہ ہمارا مضبوط ہوگا۔ کافر مرے کہ مسلمان مرے، مسلمان کے مرنے پر تو کوئی اعتراض نہیں، انا للہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کافر کے مرنے پر بھی اس عقیدے کے ساتھ انا للہ پڑھ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ کافر ہے کہ مسلمان جو بھی مرا ہو، دیکھو اللہ کی ملکیت میں، اللہ سب کے مالک ہے، اللہ سب پر اللہ کا اختیار ہے، انا للہ اور انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ہم سب کو کہاں لوٹ کر جانا ہے؟ آخرت میں۔ مسلمانوں کی کافر ہو کوئی بھی ہو، اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے۔ تو اگر اس معنی کر انا للہ پڑھ سکتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ ورنہ خاموش رہے۔ لیکن یہ کہ فی ناری جہنم، یہ جہنم کے اندر جائے گا، اب تو کون ہوتا ہے جہنم میں بھیجنے والا؟ کہیں خدا نہ خواستہ تو خود ہی جانے والا نہ بن جائے۔ ہمیں اپنی خیر بنانی چاہیے، دنیا میں اپنے لیے جنت کے اعمال کر کے جنت کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں؟ ہاں آج دنیا میں جو بڑے بڑے گرو گھنٹال ہیں، کفر کے بڑے بڑے جو ہیں لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، ان کے بارے میں بھی آپ 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کفر پر مریں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ جن لوگوں کا اسلام کفر کی حالت میں مرنا یقین کے ساتھ ثابت ہو چکا، قرآن و حدیث میں آ چکا، ان کے بارے میں تو آپ یقین کے ساتھ کہیں گے وہ کافر ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، ان کے تو بارے میں حدیثیں ہیں اور قرآن کی آیتوں کے اشارات ہیں کہ ان کا کفر پر مرنا یقیناً ثابت ہے، تو ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہو وہ جہنمی ہے، ان پر لعنت ملامت، لیکن کسی کافر پر بھی لعنت ملامت یا جہنمی ہونے کی بات ہم نہیں کہہ سکتے۔